السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھائی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو اگر نہیں کیا ہے نا سبسکرائب، تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور میری جو باتیں پسند آ جائیں تو سننے کے بعد پھر لائک اور کمنٹس بھی کر دیجئے گا۔ اور آج جو میں آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں وہ ہے بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی غریب کی خواہش تھی، آرزو تھی، جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اچھا، جب انسان غریب ہو یا امیر، لیکن خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں نا، اور خواہش ایسی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس خواہش کو بدل نہیں سکتے۔ بعض خواہشات ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل پہ لگی ہوتی ہیں، جو ہماری بہت زیادہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہماری اس خواہش کو پورا کر دے۔ اسی طرح ایک بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک غریب شخص تھا، بہت زیادہ غریب تھا، اور محنت مزدوری کرتا سارا دن، لیکن اس کی جو تھی کوئی دکان تھی، کوئی شاپ تھی جو وہ چلاتا، چھوٹی موٹی ایک دکان پہ بیٹھا کرتا، اور شام کے وقت تھوڑا بہت جو پیسہ ہوتا وہ گھر لے جاتا، اور روز کے روز اس پیسے کو خرچ کر دیتا کھانے پینے پہ، کیونکہ اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اس بستی میں، اس علاقے میں کسی کا انتقال ہوتا تھا نا، تو وہ بند کر دیتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انتقال جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے دکان جو تھی وہ آئے دن بند کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہاری تو آمدنی بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اور وسیلہ بھی نہیں ہے، کوئی وسائل بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی تم جنازے کا کوئی اعلان سنتے ہو تو پہنچ جاتے ہو، حالانکہ تم اس شخص کو جانتے تک نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا دیکھو میری خواہش ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، جب علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو کسی کے جنازے کو کندھا دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہو نا تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء میرے جنازے میں شرکت کریں، اور میرا نماز جنازہ جو ہے نا کوئی بہت بڑا عالم پڑھائے۔ اب یہ سن کر سامنے والا اس کو دیکھنے لگتا ہے کہ کتنا بے وقوف شخص ہے، بھلا ایک غریب آدمی کے جنازے میں کہاں سے آئیں گے اتنے بڑے بڑے عالم؟ بات آئی گئی ہو جاتی۔ اچھا، یہی خواہش کا اظہار وہ اپنی بیوی سے بھی بار بار کرتا، جب وہ کہتی نا کہ بھئی تم روز روز دکان بند کر کے چلے آتے ہو، روز روز جو ہے آمدنی کا ذریعہ جو ہے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تم جاتے ہو تو پھر ظاہر ہے آمدنی کم ہوتی ہے، اور میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اتنے پیسے نہیں آ پاتے جتنے کے پیسے سارا دن دکان کھلنے کے بعد آتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کرو کہ جنازے میں جاؤ، لیکن کم سے کم لوگوں کے جاؤ۔ لیکن وہ شخص کہتا کہ بھگوان، میری تو اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ہے کہ میں ہر جنازے میں جا رہا ہوں نا اسی امید پر، اس یقین پر جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا کرے گا کہ جب میرا انتقال ہوگا نا تو شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہے نا، شاید میری اس ادا کو وہ میرا رب ایسے پسند کر لے، قبول کر لے کہ جب میرا انتقال ہو تو بڑے بڑے عالم آئے میرے جنازے میں، اور میرا نماز جنازہ جو ہے نا کوئی بہت بڑا عالم پڑھائے۔ بیوی کہتی کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہم کتنے غریب ہیں، اور غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے اپنے جنازے میں رشتہ دار نہیں آتے، مختلف بہانے کر دیتے ہیں، تو بھلا اتنا مجمع آپ کے انتقال، اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو تو اتنے لوگ کیسے آئیں گے؟ اور عالم تو جو ہے نا بڑے شہرت یافتہ اور بڑے بڑے لوگوں کے جنازے میں جاتے ہیں، ہم گمنام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے جنازے میں تو چند لوگ آ جائیں، یہی بڑی بات ہے۔ تو وہ شخص جواب دیتا کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، مجھے لوگوں پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کو کندھا دینے جاتا ہوں کہ میرے جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوں۔ بس یہی خواہش تھی اس کی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ کسی بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا اسی کے علاقے میں، اس کے علاقے میں اس شخص کا انتقال ہوا جو بہت مشہور شخصیت تھی، کوئی ریڈیو پہ اعلان ہوا، اخبار میں بتایا گیا، اس زمانے میں اخبار تھا اور ریڈیو تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اطلاع کا۔
اور نماز جنازہ میں اس شخص کی، کیونکہ وہ بہت بڑا کوئی شخص تھا، اس کی انتقال پہ نا بڑے بڑے لوگ آئے، اور مذہبی شخص تھا تو عالم آئے، علماء آئے، اور کوئی بہت بڑے عالم صاحب نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اچھا، جس مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی نا، اسی مسجد میں اس غریب آدمی کا بھی جنازہ گیا۔ اب ہوا یہ کہ بہت سے عالم ایسے تھے جنہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ اب وہ مشہور شخصیت کا جنازہ تو جنازہ پڑھ کے چلا گیا، لیکن جو لوگ آئے نا بعد میں تو مجمع اور بڑھ گیا۔ یعنی وہ جو شخص تھا نا، مشہور شخص، مذہبی شخص، اس کا جنازہ تو اگر، اب میں اپنی طرف سے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر 500 نے پڑھایا تو 600 700 لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ جنازہ جا چکا تھا اور لوگ آ رہے تھے۔ اب جب اس غریب شخص کا جنازہ وہاں پہنچا نا، تو اس مذہبی شخص سے زیادہ اس کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی، بڑے بڑے عالم نے شرکت کی، اور جن کا نماز جنازہ عالم صاحب نے ان مذہبی شخصیت کا پڑھایا تھا، تو اس کا بھی نماز جنازہ انہی نے پڑھایا۔ تو سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ وہ آپ کی غربت، وہ آپ کی امیری نہیں دیکھتا، آپ کا دل دیکھتا ہے۔ جو آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی سبب ایسا بنا دیتا ہے، معجزہ کر دیتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اس قابل تھے، کیا ہماری یہ حیثیت تھی۔ لیکن میرا رب وہ رب ہے نا کہ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی ہر خواہش، اگر وہ اس خواہش کو پسند کر لے، اس کے دل کو پسند کر لے، اس کے مانگنے کے انداز کو پسند کر لے، تو پھر غریبی نہیں رہتی، غربت نہیں رہتی، گمنامی نہیں رہتی۔ کہ ایک ایسا شخص جس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، اس کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے اور اتنے بڑے بڑے عالم شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمایا۔ پتہ نہیں کس دل سے اس نے دعا مانگی تھی۔ اور میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں، سب سے یہی کہتی ہوں کہ جب اللہ کا در کھٹکھٹاؤ نا، تو امید سے مت کھٹکھٹاؤ، اس امید کے ساتھ مت کھٹکھٹاؤ۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، جب آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ امید کہہ رہی ہوں میں، امید نہیں، یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ جب یہ در کھلے گا نا، تو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ناممکن ہے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو ہمارے سوچ کے دائرے سے بھی باہر ہے۔ یہ در وہ در ہے کہ اس پہ ہم امید کے ساتھ نہیں جاتے، یقین کے ساتھ جاتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ میرے رب، دنیا کا فقیر تو ہر دروازے پہ جاتا ہے، ایک دروازے پہ نہیں ملتا نا تو دوسرے دروازے پہ جاتا ہے، دوسرے پہ نہیں ملتا تو پھر تیسرے پہ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو در پکڑا ہے نا، جس در پہ ہم آئے ہیں، جس در پہ ہمیں یقین ہے، ایک دفعہ نہیں ملے گا نا، پھر تجھ سے مانگیں گے، پھر نہیں ملے گا، پھر تجھ سے مانگیں گے، مانگتے رہیں گے ایک ہی در سے، کیونکہ یہی وہ در ہے جس پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب میرا رب ایسا بنا دے گا کہ ہم اس چیز کو پا سکیں گے جو ہمارے دل کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ تو کبھی اپنی خواہشوں سے نا امید نہیں ہوئیے گا، کبھی اپنی دعاؤں میں کمزوری نہیں لائیے گا، کبھی اپنی دعاؤں کو کمزور نہیں سمجھیے گا۔ دعا کے پڑھ نہیں ہوتے نا، لیکن پرواز کہاں تک ہوتی ہے۔ ہمارے جو سجدے میں سرگوشی ہوتی ہے نا، وہ سرگوشی میرے رب کو بہت پسند ہے، اور وہ سرگوشی صرف اور صرف ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ تو رب کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہم یقین سے، بھروسے سے مانگتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اس کا ہمیں کبھی کوئی طعنہ نہیں ملے گا، اس کا کوئی ہمیں احسان نہیں جتائے گا، بلکہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں نا، وہ بہت خوش ہوگا۔ وہ کہتا ہے، آؤ میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، پھر میں تمہیں اپنی رحمت کی وہ چادر میں ڈھانپوں گا کہ ہر چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی آپ سے، اسی طرح ہنستی مسکراتی اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتی۔ اللہ حافظ۔